و تسلیم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین محترم، ماہ سفر المظفر دی اج غالباً 16 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک دی 18، 19 اور 20 نو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس پاک ہوندا ہے، آپ دا وصال ہے۔ تو اس مناسبت نال چونکہ اتوار سوار تے عرس بن رہا ہے تو سوچیا کہ انہاں داتا صاحب دی بارگاہ چ حاضری جڑی ہو پیش کیتی جائے۔ تو وقت دا دامن بھی بڑا مختصر ہے، تو جڑیاں 2-4 باتاں ہو سکیاں انشاءاللہ تعالی میں عرض کراں گا۔ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کاملین دا جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر، اس وال جان دا وقت نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہجری 400 یا 401 دے اندر پیدا ہوئے اور ہون ہجری 1440 ہے، یعنی اج تو 1040 سال پہلے، 1039 یا 40، کیونکہ اختلاف ہے کہ ولادت جڑی وہ ہجری 400 وچ یا 401 وچ، تو 39 یا 40، 1000 تے اتنے سال قبل آپ پیدا ہوئے۔ نام آپ دا علی ہے، آپ دے والد محترم دا نام عثمان ہے، علی بن عثمان۔ جس محلے دے اندر آپ پیدا ہوئے اس محلے دا نام حجویر سی، اس نسبت تو آپ نو حجویری کیا جاندہ ہے۔ غزنی بھی علاقہ یہ ہو، اس دی نسبت نال آپ نو غزنی بھی کیا جاندہ ہے، جس طرح سلطان محمود غزنوی نو غزنوی کیا جاندہ ہے، چونکہ وہ بھی اتھو دا سی، اور داتا صاحب اور سلطان محمود غزنوی دا زمانہ بھی ایک ہی ہے۔ جدوں داتا صاحب دے دا بچپن سی ادوں سلطان محمود غزنوی جڑا ہے وہ بادشاہ سی، اس دے دربار دے اندر آپ نے ایک مرتبہ کسی بے دین نال مناظرہ بھی کیتا سی داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام نو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی سی۔ ادوں آپ نے بچپن دے اندر علم دین حاصل کیتا، دین دیاں کتاباں پڑھیاں، باقاعدہ طور تے تحصیل علم کیتی، کیونکہ ولی واسطے علم دا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ علم تو بغیر ولی والا کوئی تصور ہی کوئی نہیں، جاہل بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی بندہ انپڑھ ہے، جاہل ہے، ویسے نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایڈی عبادت کرتا ہے کہ وہ ولی بنن دے قریب پہنچ جاندہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نو اپنی بارگاہ وچوں علم لدنی عطا فرما دیندہ ہے۔ جاہل نہیں رہن دیتا، جاہل وہ پھر بھی نہیں رہندا، انہوں اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرما دیندہ۔ ایک بزرگاں دے بارے میں پڑھیا، کوئی ایک مرتبہ کسی مدرسے چ گئے، محدث سن، وقت دے بہت بڑے استاد، بچیاں نو بہ کے تے حدیث پاک دی کتاب تو حدیث پڑھا رہے سن۔ دوران تدریس انہوں نے ایک بات بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اے بات فرمائی۔ وہ بابا جی درویش سن، انپڑھ، وہ کول وچ بیٹھے سن، اتفاقاً آ گئے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ حدیث نہیں، حضور دا فرمان اے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور دا فرمان ہے۔ بابے رانا کہا بے حضور دا فرمان نہیں۔ علامہ صاحب آکھیا بابا جی تہاڈا اے کام نہیں، اے کام ساڈا ہے تے سانو تسی کرن دیو، مہربانی کرو۔ توانوں کی پتا بھائی کی اصول ہے، کی ضابطے نے، کی قاعدے نے، کی قانون نے حدیثاں دے، تو تسی انہاں چکراں نو نام پاؤ جڑا کردے پئے ہو اللہ اللہ کرو۔ انہوں نے فرمایا بٹ میں نہیں مندا، میں ہن بھی پہ کہنا کہ حدیث نبی پاک علیہ السلام دی نہیں۔ انہاں کہا تو انپڑھ بندہ تینوں کیویں پتہ بھائی حضور علیہ السلام دی حدیث نہیں؟ بابا جی نے فرمایا ذرا پچھو پرتی کہ ویکھ تیرے سر تے حضور کھلو کے فرماندے نے پہ کہ حدیث حضور علیہ السلام تیرے پیچھے کرو کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری حدیث نہیں، تو کیویں پڑھ کہندا پیا کہ حدیث نبی پاک علیہ السلام؟ یعنی ویسے تو پڑھے کوئی نہیں سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لدنی علم عطا فرمایا تھا، نظراں کو پردے ہٹا دیتے، پر رب نے جاہل نہیں رہن دیتا۔ تے جیڑا بندہ جاہل ہوئے اندھوں جی پتہ لگ جاندہ انہی حرکتاں تو ہی
وہ جاہل جڑا بندہ ہوتا ہے وہ شریعت دا پابند نہ ہوئے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دا ایک شعر ہے میں پڑھ چڑھا پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے علم و باج کریں فقیری تے کافر مرے دیوانہ عالم نہ ہوئے نا تو ساری زندگی بھی وہ متھا گھسائندہ رہے نا وہ رب دا نیڑے نہیں ہو سکتا جنہیں دیتا کو نبی دی شریعت دا عالم نہیں ہوئے گا. اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بہت بڑے عالم سن. آپ نے بڑیاں کتاباں لکھیں اسی تو مگر ٹوکریاں تے کام رکھے آئے نا تو بخانیاں تے پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین سن. آپ نے کئی کتاباں فارسی عربی میں بھی لکھیاں سمجھائی نا. ان سانو سنی جڑے نے سانو اے بیماری ویسی درباراں تے جا کے اتوں مکھانے لے کے آ جانے اسے بزرگاں دی کتاباں پڑھن دی کدی نہیں کوشش کیتی وے پڑھیے تے صحیح آ دے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اسی اتوں مڑ بھی اپنے مطلب دی شے لے کے آنی ہے جڑے کام گئے وہ مڑ بھی نہیں کر کے آنا. جبکہ حقیقت ہے کہ بزرگاں دے مزار تے جاوی تے بزرگاں دیاں کتاباں جڑیاں ہوندیاں نے انہاں نوں لے کے پڑھنا چاہیے تے پتہ لگے بزرگاں دا پیغام کی ہے. انہاں کو بچے ہوئے حضور تسی اس مقام تے کیویں پڑھے ہو. اسی نہ بڑا کریے تے گھر لے کے 5-7 فوٹو لا چھڑنے پیراں تے. لو جی اسی پیراں نال بڑی محبت کرنے جبکہ سراسر گناہ کبیرہ ہے. سمجھائی نہیں؟ بلکہ عام بندے دا تصویر ہوئے تے گھٹ گناہ ہوندا ہے. عالم دی تصویر ہوئے تے اور زیادہ گناہ ہوندا ہے. پیر دی تصویر ہوئے تے اور بھی زیادہ گناہ ہوندا ہے. کیونکہ عام بندے دی تصویر دا اتنا ادب نہیں کیتا جاندا جتنا عالم تے پیر دی فوٹو دا ادب کیتا جاندا. تے حضور نے اس تو منع کیتا ہے اسی جتنا اندہ ادب کریں گے اتنے گناہگار ہوں گے. اس واسطے میں تمہیں عرض کیتا ہے کہ انہاں دی تصویر دا بڑا گناہ ہوتا. پیر نال محبت دی نشانی یہ نہیں ہوندی کہ اون دے جناب مان اپنا گھر وچ فوٹو لا چھڈے نہ. پیر نال محبت دی نشانی یہ ہوندی جڑے راہ تے ہو چلیا بندہ اس راہ تے چلے. سمجھ آئی نا؟ یہ نہیں بھی گھر فوٹو لا کے تے پیر نوں سیاں میں چوائیں پچھو 1500 دے کے راضی کر چھڈیا تے آپ جڑا او اندروں چرا اوتھے رکھیا. جی ہاں اس واسطے اے کمجرن اے ٹھیک نہیں. اپنے تن نو بھی صاف کرنا چاہیے تے اپنے من نو بھی صاف کرنا چاہیے. تن دی صفائی اسی خود کر لینے ہاں. پیراں کول جاویدا ہے اپنے من دی صفائی کرائیں تو جے اسی او موڑ بھی اندروں اوتھے ہی رکھنا ہے. بابا بلے شاہ نے فرمایا سی کہ باہروں دھوویں اڈیاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی. باہروں دھوویں اڈیاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی تے رب دے نال بھی بندیا تو 420 چکیتی. تو رب نو بھی معافی نہیں دیں بچوں تو ہمیں کالے دا کالا ہے باہروں تیرے اڈیاں گوڈیاں نو تو بندیاں ویکھنا ہے. رب انہاں نو نہیں ویندا رب دل نو ویکھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی آپ دا فرمان ہے کہ جو بندہ مر جاندہ ہے اس دی روح پرواز کر جاندی ہے تے اس دی میت نو گھروں چوکے تے جنازے گاہ تو لے کے قبر دے وچ اتارن تک ان دیتے اللہ تعالیٰ 40 سوال کردا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کیونکہ ساڈے تو علاوہ جڑیاں پچھلیاں امتاں سن نا انہاں تے قبر دے سوال کوئی نہیں سن دے. سمجھ آئی نا؟ یہ قبر دے سوال صرف امت مصطفیٰ دا خاصہ ہے. پچھلی امتاں تے یہ سوال کوئی نہیں ہو سکتا انہاں تے پہلے ہی ہو جاندے ہو قبر تے پہنچن تو پہلے روح پرواز کرن تو بعد. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 سوال ہوندے نے مرن تو لے کے تے میت دے قبر دے وچ اتارن تک. جدے وچوں ایک سوال یہ بھی ہوندا ہے رب بندے کو پوچھتا ہے گل کر اپنے جسم دیاں تے بڑیاں ہاتھاں پیراں دیاں صفائیاں کرتا سائیں تے جنوں میں ویکھنا ہوندا سی اونوں کتنا کو تو صاف کیتا سی. پیر بابو فرماندے نا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا
جے کوئی اس نو جانے ہو تے جے آکھے بھائی چمڑی چٹی ہوئے تے اندر کاڑا شاہ ہوئے تے موڑ چٹی چمڑی دا کوئی فائدہ نہیں. تے جے بندہ اندروں صاف ہوئے نا بندہ اندروں من صاف ہوئے تے موڑ کعبہ بھی اس کائے رنگ دے تھلے ہو جاندہ. سمجھ آئیے کہ نہیں آئے؟ کیوں؟ بلال حبشی رضی اللہ تو حضور نے کعبے دے چھاتے کیوں چڑھایا سی؟ انہاں دے تن دی وجہ تو نہیں، انہاں دے من دی وجہ تو ہے مقام. لہذا اندر باطن دی صفائی جڑی انسان وہ میرا موضوع نہیں، ورنہ سارا ٹائم ادھر چلا جائے گا. خیر آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، تعلیم حاصل کرنے تو بعد آپ پیر و مرشد دی تلاش وچ نکلے. اس دوران آپ فرماندے نے ایک مرتبہ میں سفر کر دیاں بڑے آپ نے سفر کیتے ہیں، بڑے ڈھیر سارے سفر نامے داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف وچ لکھے نے. سمجھ آئی نا؟ تے کشف المحجوب نو پڑھنا چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماندے نے اس بندے نو پیر نہ ہوئے بلکہ میں تا کہنا میں آج کل مجھے کسی دا مرید ہونا چاہیے نہیں، سوائے دو چار پیراں تو کسی دا مرید آج کل نہ ہونا ضروری بن گیا. کیونکہ جیڑا اینا سانوں کھاتے ہیں لایا ہے نا ایڈا آج تھی کسی نہیں لایا. سمجھیں جیڑی لٹ مارے نا پیران نے مچائی. اس واسطے آج دے دور ہے نا تم بچنا بڑا جویں پہلے دور سے مرید ہونا ضروری ہے، آج دور سے بچنا ضروری ہو گیا. کیونکہ بڑے دھوکے باز تے بڑے فرادیے تے بڑے انہاں دے عجیب و غریب جو سلسلے ہوندے نے کچھ میں پچھلے جمعے عرض کیتے نے تے اج چونکہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں انہاں دی خیر میں تھوڑی اور لواں. اس واسطے انہاں تو بچو. کوئی کامل ولی اللہ ہوئے سیر تو لے کے پیران تاں شریعت دا پابند ہوئے ہر ادا سنت دے مطابق ہوئے تو وہ ساڈے من نو پاک بھی کرے گا. تو جڑا آپ داڑھی مور ہوئے وہ ساڈے من نو کی پاک. سمجھ آئی نا؟ وہ سانو وہ کچھ نہیں دے سکتا، ساڈے من نو وہ پاک نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. پیر باہو رحمت اللہ فرماندے نے میم مرشد ایسا ہووے تے جڑا وچ نگاہ دے رکھیں نال نگاہ دے پاک کریں دا تے وچ صرف سبولنا گتے نشانی ہوندی ہے نگاہ کرے تو مرید اندر نو پاک کر کے رکھ دے. سمجھ آئی نا؟ ساڑھیاں پیو دادیاں دے نسلاں پیچ گئی نا پیران نو کوا کوا کیسی ہو جائے دے ہو جائے. کیوں؟ انہاں شہدے دے اپنے پلے کوئی نہ سانو کسی دراز لینا. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ساڑھیاں نسلاں مو گئیاں جناب وسی من شرینیاں تے گوڑ تے کنڈگاں منجیاں موڑیاں تے چاہ چاہ کیسی آں موڑیاں تو وال بھی گسائے نے. پر انہاں پیران جو سانو آج تک کوئی لدہ نہیں ہے. لہذا اس واسطے نا تم بچنا چاہیے. آج کل جڑے نے آج کل چونکہ 2 نمبر بڑے ہو گئے نا یہ ساڈے واسطے نقصان دا سبب بن رہا ہے. اس واسطے ورنہ یہ نہ کیا اسی پیراں نو نہیں مندے نا کوئی پیر تا ہوئے تے اسی مننے آ. سمجھ آئی نا؟ ہوئے انشاءاللہ پیر تے موڑ اسی مننے آ. سیر دی پیر نہ آیا جی آیا سر دی بھیڑ نہ بن جاوے تو انجھے سی مننے ضرور ہاں پر ہوئے کامل ہوئے انجھے. داتا صاحب فرماندے نے میں سفر کردہ آپ فرماندے نے میں چل دیاں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دے مزار تے گیا. بولو یار سبحان اللہ کہہ دو. حضرت بلال حبشی عاشق رسول اللہ ہے. آپ فرماندے نے میں سفر کردہ ہوں حضرت بلال حبشی دے مزار تے چلا گیا ہوں. وہ تے جا کے میں حاضری دیتی فاتحہ شریف پڑھیا درود و سلام پڑھیا دل کھول کے حضرت بلال حبشی دے مزار تے میں حاضری دیتی. معلوم ہویا اللہ والیاں دے مزاراں تے جانا اللہ والیاں دا ہی کام ہوندہ ہے. جڑا اللہ والے نہ ہونا وہ بزرگاں دے مزاراں تے نہیں جاندے. خیر آپ فرماندے نے میں حاضری دیتی رات ہو گئی. آپ فرماندے نے میں رات بھی حضرت بلال دے مزار تے رہا. عشاء دی نماز پڑھی نفل و نوافل پڑھے اپنا ورد وظیفے کیتے. یہ نار جائے من 2 نمبراں پیرار نہیں کہ 5-6 بجے دا کھانا اکلے ہی کھاچ جاؤ تو دودھ پتی دا جا کے پیتا تے حرام ہو گیا. وہ کامل لوگ سال ہیں ساری رات عبادت کرنی ریاضت کرنی.
اللہ اللہ کرنی ہے. پیرے باؤ فرماندے نے جو دم غافل ہن تھوڑا جہا حل نہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سچت مولا والے لایا ہو کی جاؤ حوالے رب دے ایسا ایسا عشق کمایا ہو مر گئے حضرت باہو تے تا مطلب نو پایا ایویں تو نہیں آج بار پاسے باہو باہو مرن تو پہلا مر گئے حضرت باہو پندو اپنے آپ نو مٹاویے تو موڑی ولایت لب دیئے تی آج کل دے آکڑ ہی نہیں لام دی ولایت کی لبنی سمجھ آئی نا مرید نو آندے ہاتھ نہ لا ساڑھے کپڑے میڑے ہو جاندے ساڑھی طبیعت خراب ہے ظالمان جڑا 500 کلومیٹر سفر کر کے آ بیٹھا کچھ وہ شہدہ دعوے دیان چکا وہ اتنا کرایہ بھر کے دیہڑی بند کیا ہے کہ میں پیر صاحب نے ملاقات کراں تو پیر صاحب گوشت دونگڑے رکھنے میں خبردار انہوں نے میرے نیڑے نہ ہونے دے تو جن دی ہاتھ سے چوچا ہوئے آندے نہیں وہ بھی تو میڑ کے ہی آمدہ ہے تو خیر آپ فرماندے نے میں بلال حبشی دے مزار تے رات ہو گئی میں سو گیا آپ فرماندے نے جدوں میں ستا تے بڑی سونی خواب آئی بڑی پیاری خواب آئی داتا علی اجویری فرماندے نے کہ بلال حبشی دی برکت سی کہ میں خواب ستا ہی من خواب دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو گیا حضور دی زیارت نصیب ہو گئی مدینے والے آقا نے کرم نوازی فرما دیتی حضور علیہ السلام دا دیدار پرانوار کیتا کس حالت دے اندر داتا صاحب فرماندے نے کہ میں ویکھے حضور علیہ السلام چوکڑی مار کے چار زانوں کے اندر جو میں اسی چوکڑی مار کے بینے ہاں حضور دی ذات واسطے ایسا لفظ میں نہیں بول رہا میں اپنی مثال دے رہا کہ جو میں اسی چوکڑی مار کے بینے نا انہوں کے اندر چار زانوں بیٹھنا نبی پاک علیہ السلام چار زانوں جلوہ فرمانے داتا صاحب فرماندے نے میں حضور علیہ السلام دی زیارت کی تھی سرکار دا دیدارے پرانوار کیتا نا تو میں کیان میرا وجدان ہے کہندہ ہے کہ داتا صاحب نے جدوں ویکھیں ہوئے گا نا تے کہندے تے ہونگے کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے محبت نال بولو کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے او دے ورگا ناما کسے جایا او دے ورگا ناما کسے جایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے اور کیویں کیا کہ ہاتھ سونے دے گورے گورے اکھیاں بچ مازاغ دے ڈورے ید اللہ فوق ایدیم ما زاغ البصر وما طغى ہاتھ سونے دے گورے گورے
اکھیاں وچ مازا غید ڈورے رب رجال یار سجایا رب رجال یار سجایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے رب رجال من وال بیٹھو رب رجال یار سجایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے داتا صاحب فرماندے نے زیارت کی تھی میں نبی پاک علیہ السلام دی تے بڑا عجیب نظارہ ویکھیا آپ فرماندے نے میں ویکھیا کہ ایک آدمی ہے انہیں حضور دی گود وچ سر رکھے آیا ہے حضور دی جھولی وچ سر رکھ کے آرام پیا کردا ہے میرے نبی علیہ السلام کدی انہاں دے چہرے اُتے ہاتھ پھیر دے نے کدی انہاں دی داڑھی تے ہاتھ پھیر دے نے کدی انہاں دے سر تے ہاتھ پھیر دے نے جویں اسی اپنے بچیاں چھوٹے ہون انہاں بچیاں دا سر چکیا تے جھولی وچ رکھ کے ماں باپ بچیاں نال پیار کردے نے انج حضور پیار کردے نے پے بڑی محبت کردے نے پے داتا صاحب فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا کہ واہ شخص آئے اللہ دیا تیری شان تو قربان جاوا اس جھولی وچ سر رکھ کے بیٹھا ہے جتے کدی حسن تے حسین بیٹھتے سن اس جھولی وچ سر رکھ کے بیٹھا ہے جنہ دیاں قدماں نوں جبریل چومدا ہے آپ فرماندے نے میں بڑا خوش بھی ہویا تے حیران بھی ہویا ایڈیاں شاناں والا کون ہے جڑا میرے نبی دی جھولی وچ سر رکھ کے بیٹھا ہے آپ فرماندے نے میرے کلوں ریا نہ گیا میں حضور دی بارگاہ ہاتھ بن کے سوال چا کیتا سونیا مدینے دیاں تاجدارا آقا اگر اے فرما دے وہ کہ جڑا تہاڈی جھولی وچ سر رکھ کے بیٹھا ہے جس نال تسی پیار کر رہے ہو اے بندہ کون ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی حجویری تو خوش نصیب ہے بڑیاں مقدرہ والا ہے اے جڑا میری جھولی وچ سر رکھ کے آرام کردا ہے اے تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے جنہ دی اسی مقلد ہاں جنہ دی اسی تقلید کرنے ہاں جنہ دی وجہ تو سانو حنفی کیا جاندہ ہے او امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے تیرا امام ابو حنیفہ ہے جڑا میری جھولی وچ سر رکھ کے بیٹھا ہے ایڈی شان والا ساڈا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر داتا صاحب فرماندے میں اتوں اگے چلیا سوچیا ہن کوئی پیر لب لینا چاہیے کامل پیر دی تلاش شروع کر دیتی تلاش کردیاں فرماندے نے میں شیخ ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی بارگاہ حاضر ہو گیا آپ فرماندے نے میں انہاں دی زیارت کی تھی میرا دل مطمئن ہویا کہ واقعی اے بندہ اس قابل ہے کہ انہوں پیر من لینا چاہیے بندہ کامل ہے آپ فرماندے نے میں انہاں دے ہاتھ جا کے بیعت کر لئی داتا صاحب فرماندے نے میں علم پڑھ کے پھر پیران دا مرید ہو گیا جدوں میں مرید ہو گیا پھر پیران نے میرے کو ورد وظیفے کروائے چلے کشیاں کروائیاں میں سارے وظیفے کیتے جدوں آپ فرماندے نے میں ساریاں منزلاں تے کر رہیاں مقام ولایت تے میں پہنچ گیا تے پھر پیران نے اپنے مریدان دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں چل بے فلانے علاقے دے اندر تیری ڈیوٹی ہے دین دا کم کر فلانے علاقے دے اندر تیری ڈیوٹی ہے تو دین دا کم کر جویں اج کل دے کر دین فلانے علاقے تو جا بھئی ڈالا بھر کے لے کے آنا تے فلانے تو اس پاسے جا تے کی پاسے کرمالے آپ ہی آ جاندے نے تے او کامل لوگ آن او لین واسطے نہیں سن گل دے کچھ دین واسطے گل دے سن کچھ دین واسطے گلے سن فرمایا ڈیوٹیاں لگ گئیاں داتا صاحب فرماندے نے میں کی تھی سونیاں جے مہربانی کرو کسے پاسے ڈیوٹی میری بھی لا دیو پیر صاحب نے فرمایا پتر علی اجویری تیری ڈیوٹی میں لاہور لینا وا تیری ڈیوٹی میں لاہور لانا وا لاہور چلا جا اس لئے چونکہ سارا پاکو ہے نکٹھے 1000 سال پہلے دی بات ہے
آپ فرماندے نے جدوں پیران نے میرے لاہور جان دا حکم دیتا تے آپ فرماندے نے لاہور دے اندر میرے پہلے بھی ایک پیر بھائی موجود نے میاں میر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی انہاں پیران دے مرید سن جنہاں دے دادا صاحب مرید نے تے انہاں دی بھی ڈیوٹی لاہور پیران نے لائی سی آپ فرماندے نے جدوں مینوں پیر صاحب نے فرمایا بیٹا علی اجویری لاہور چلا جا دین دا کام کر تے میں عرض کیتی سونیا لاہور دے اگر میرے پیر بھائی تے تواڈے مرید میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے او دین دا کام کر رہے نے مینوں کسی ہوری جگہ تے بھیج دیو آپ نے فرمایا نہیں بیٹا نہیں جویں میں پیانا تو اونج کر جویں میں آخر ہوا تو اونج کر لاہور چلا جا آپ فرماندے نے میں روانہ ہو گیا سفر کر دیاں کئی دنہ مہینیاں دے سفر تو بعد آپ فرماندے نے میں لاہور شہر دے اندر داخل ہویا جدوں میں شہر دے اندر داخل ہویا نا میں کی ویکھیا اگوں ایک جنازہ پیا ہوندا ہے ذرا توجہ نال سننا گل دماغ حاضر رکھ کے آپ داتا صاحب فرماندے نے اگوں ایک جنازہ پیا آوے گا کثیر تعداد دے اندر لوگ نے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر میں بھی نال شامل ہو گیا جدوں لوگاں دا رش ویکھیا تے میں معلوم کیتا کوئی بندہ بڑا بڑا فوت ہو گیا ہے بڑا رش جنازے دے نال ہے تے میں کی کولوں پوچھ لیا بیلیاں یہ جنازہ کیندا ہے فوت ہون والا کون ہے اونے آکھیا اے لاہور دے ولی کامل سن جنہاں نوں میاں میر قادری کیا جاتا ہے اے جنازہ ہے انہاں دا جا رہا ہے آپ فرماندے نے مینوں پیر یاد آئے میں کیا واہ پیرا کرمایا آیا تیری نظر تو صدقے جاواں ایک لاہوروں جا رہا ہے دوجا لاہور سے آ رہا ہے خالی نہیں رہن دیتا ایک لاہور وچوں جاندا ہے پیا دوجا لاہور وچ آندا ہے پیا تے میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ بڑے کامل ولی سن بڑے کامل ولی سن ایک گل تانوں میں انہاں دی بھی سنا دینا بڑے مستجاب الدعوا سن آپ دی دعا بڑی قبول ہوندی آئی ہر روز جب آپ نے دربار دے اندر بیٹھنا نا اپنے آستانے تے لوگ سینکڑیاں دی تعداد دے اندر لینا لگ جاندی سن دعا کران واسطے ہوندے سن جنہاں واسطے آپ نے دعا کر دے سن دی دعا قبول ہوندی مسئلہ حل ہو جاندہ سی شرطیہ طور تے بڑی دعا قبول میاں میر قادری دی تے خود آپ کالی کھانسی سی دن رات ساری رات کھنگ دیاں لگ جب آج کل بھی کسی بندے نو شدت دی کھانسی ہو جاوے نا تو ساری رات بندے دی کھنگ دیاں لگ جاندی ساری رات میاں میر قادری رحمت اللہ نو کھانسی ہوندی سی تے ماں نے ایک دو مرتبہ کیا پتر کری اپنے واسطے بھی دعا چکر یار سارے زمانے واسطے دعا کرنا ہے اپنے واسطے دعا نہ کردہ فرمایا ماں جی اللہ جس حالت رکھیا ہے ٹھیک ہے میں ان دی رضا تے راضی ہاں لوگاں نو فیض ملدا ہے میں بس کام چلدا ہے بیشل رہتے ہو 2 دن 3 دن گزرے میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ کھانسی بڑی شدید ہوندی گئی ایک دن ایسا رات ہوئی ساری رات اتنی سخت تکلیف ہوئی میاں میر قادری نو کھانسی دی وجہ تو سانس بھی ٹوٹن لگ پوے ماں پریشان ہو گئی اتنی شدید کھانسی ہے صبح ہوئی جناب مانتے ماں نے برقع پا لیا پردہ کیتا او جڑے لوگ لینے جا کے کھلوتے سن دعا کران لئی ماں بھی انہاں دے وچ ہی آ کے کھلو گئی ماں بھی بچے آکے کھلو گئی چلدہ میاں میر قادری دعا کر دینے پہ جدو ماں دیوان دعا کرائیے میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ اٹھے ماں دیا قدمال ہے اماں جی آئی تسی تا نہیں سنو دربارے چاہے دعا کران لئی فرمایا پتر ہاں میں آئی سا تیری تکلیف میرے کلو ویکھی نہیں سی جاندی اس واسطے میں دعا کران لئی آگیاں تو کرنی کوئی نہیں سی کہ میں آئیاں دعا کران لئی فرمایا اماں جاننی ہے میں کس تو دعا نہیں سا کردہ پتر آئے تو نہیں فرمایا اماں جدوں طبیعت زیادہ خراب ہوندی سی نا
ادو میرا رب میرے کو پوچھدا سی میر گل کر انج راضی ہیں یا انج راضی ہیں جدوں وہ پوچھدا سی مینوں سکون آ جاندا سی اس واسطے میں دعا نہیں سا منگدا چلو بھاویں بیماریاں سونا پوچھتے لیندا آئے ہائے سونا پوچھتے لیندا ہے نا بس اندے پوچھن واسطے میں دعا نہیں سکتا پر اماں تو دعا کرا کے میرا رابطہ ہی ختم کر دیتا ہے داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انجا فرماندے نے میری لاہور دے اندر ڈیوٹی لگ گئی آپ نے آکے جتھے آج داتا صاحب دا مزار ہے ایتھے راوی دا کنارہ سی ایتھے راوی دا کنارہ داتا صاحب نے آکے ڈیرہ لا لیا گلاں بڑیاں لمیاں چوڑیاں لیکن میں چیدہ چیدہ اختصار دنال ہے عرض بس کر چلیے آپ فرماندے نے میں ڈیرہ لا لیا جنہوں آپ نے ڈیرہ لا لیا لالا شروع کی تھی لوگ آن لگ پہ آپ نے نماز سے مسجد بنائی جنہوں جناب من مسجد بنائی نمازاں شروع ہو گئیاں آپ کامل ولی سن نمازاں آپ پڑھاندے سن آج کل دیا پیرا مانگو نہیں سن کہ عالمان رکھیا ہے آپ نہ نماز چوں نہ جمعہ چوں کیوں اس واسطے کہ آپ شودے پڑھے ہون تے لوگاں نو پڑھانا آپ تا بیچارے پڑھے ہوئے کوئی نہیں ہوندے اس واسطے مجبوری نو بڑا عالم رکھنے پاؤندن جمعے پڑھان واسطے تے نمازاں لئی تے داتا علی اجویری پڑھے لکھے سچے ولی سن جماعتاں آپ کراندے سن جدوں لوگاں دا رش پڑھنا شروع ہو گیا لوگ آن لگ پے تو 2 نمبر مولوی سن بڑے انہاں دے سرچ پے گئی کہ ساڈا تا دھندا بابے راں بند کر دینا ہے انہوں نے اعتراض کیتا کہ بابے راں دی مسجد دے قبلے دا رخ ہی ٹھیک کوئی نہیں انہاں دا رخ قبلے ال نہیں ہے ہاٹواں میں گل مشہور کر چڑی انہیں تاکہ لوگ دے آنا جانا چھڑ دین سمجھ آئی نا 1953 سن دے اندر نا سن 1900 بولو تو صحیح یار جب وہ چلا کوئی نہیں میں تو نے گل سنا تو نے مثال چ دے دی بندہ کوئی آ تو وہ واقعہ میرے تھے تسی بھی جاندے رہندے سو میرا شیعہ وہ بیلی واقعہ میرے تھے رات دا ٹائم ہے تسی بھی راتی جاندے ہو اکثر میاں مان دے میلے تھے اگر فاتحہ پڑھوں دی ہمت موڑ نہیں پہنچی تو کنجرہ کوئی ہٹ کیوں آ جاندے ہو اصل مقصد ہے بزرگاں دے مزار تے جانا خیر وہ رات نو چلا گیا میرا ویکھن واسطے تے اگاں کسے ریڑی آ بیلی اس الو پھڑیا آیا سی وہ اندے کول آئی ہن الو تانوں پتہ بے اکھیں تکدا ہے رات نو ہن میں تانوں کوئی آکھنا گل میں پوری کر رہا تے مڑ تسی آپ پہ بول الو اکھیں تکدا ہے رات نو ہن او رات دا ٹائم ہے الو نے اکھیں تکیاں تو اودی اکھیں ہویاں بلدیاں چمکدیاں ہی نے اونے زندگی پہلی واری الو نو اکھیں تکدیاں ویکھیا انہیں کہا کمال ہے گل ایڈا عجیب ہو گئی سونا پرندہ جناب اکھیں تکدا ہے روشنی میں جو نکل دی ہے انہیں بڑا پسند آیا اس ریڑی والے نے آکھیا بھائیا آ پرندہ بیچنا ہی جدوں بیچن دی گل کیتی اس ریڑی والے نے آکھیا بیلی وچ میٹھا پورا ہی ہے جڑا الو لہو ہے نا ہے یہ بھی نہیں تے اینوں کون لیندا ہی اس آکھیا بالکل بیچنا ہے کنے پیسے لے سا کہ روپیہ 1000 لے سا تے الو بیچ چھڑساں اس آکھیا اے فاضل روپیہ 1000 دی کیڑی گل ہے مینوں پسند آیا سمجھ آئی نا اور جٹ طبقہ ہوے نا میرے تے گئے ہون نا تیرا جڑی شے پسند آوے ٹالی پٹھیاں دے پیسے اوتھے دے کے آ جاندے سمجھ آئی ہے کہ نہیں انہاں نے اس چیز دی پرواہ کدی نہیں کیتی چوائے وچ فصل چا کے نا مڑنا ایک بندہ بھی مارنا پوے نا تے ساری کڑک چاہیے اودے لا چھڑ دے اندر اس آکھیا تو 1000 روپیہ پھڑ پیسے دی کیڑی گل ہے انہیں الو خرید لیا گھر لے کے چلا گیا اور الو جناب اکھاں تکے تے بڑا سونا جناب بچیاں ستیاں پہ اٹھایا ویکھو میں کی لے کے آ گیا بیوی نے اٹھایا ویکھو یار ایڈا سونا جانور اکھیں تکدا تے بلدیاں نے وہ جناب سارا رات اس گھر وچ بڑا ماحول بنائی رکھیا بڑا میں پرندہ لے کے آیا او خیر رات دا گئی گزر جویں دے چڑھیا تے سائیاں آنکھیں نوٹ لیاں سائیں کے آنکھیں نوٹ لیاں وہ آکھے بھائی بیڑا رکھ جاتا انہوں کی بن گیا وہ نو آکے پجرے نو علاوے جلاوے اکی تاکہ وہ تکے کوئی نہ بچیاں آکے لایا بیوی آکے جلاوے انہوں کی بنیا گل دھیان نہ سننا ہے وہ اکی تکے کوئی نوستان تکنیاں رات نو وہ بیچارہ کھپ کھپ کے تھک بے اکی تکیاں کوئی نہ خیری آکے ساتھ کیوں بولیا تے وہ ساکھیا بھائیا گل سن میری 1000 روپیہ تا میرا لگ گیا تھوڑا ویکھ نہیں تا رات آڑی رکھ 1000 روپیہ دے میرا لگا ہے تھوڑا ویکھنی تے رات آڑی رکھ اس گل عرب زور میرا پہ لگدا ہے تھوڑا تسی بول لے تے رہو اللہ دے بندے
امید ہے اور مثال نہ دینی کو سے خیر لوگاں نے اعتراض کیتا جناب من کہ بابے اوران دی مسجد دا قبلہ درست ہے نہیں انہوں نے شوشہ چھوڑیا کنجے شوشہ چھوڑیا سن 1953 دے وچ دیوبندیاں نے لاہور دے اندر شیراں والا گیٹ ہے نا اوتھے دیوبندیاں دا بڑا بڑا گرو گھنٹال ہے مولوی احمد علی لاہوری تو بے ایمان آ کے نہ سریاں دا سمجھ آئی نا انہیں 1953 دے وچ نواں شوشہ چھڑ دیتا جی ایتھے داتا صاحب دا مزار ہی کوئی نہیں 1000 سال 1200 سال ہو گئے 1300 تو انہیں ادھر کہہ دیتا بھئی ایتھے داتا صاحب دفن کوئی نہیں ہے تو کوئی اور دفن ہے یہ داتا صاحب دا مزار نہیں جنہیں دل کرتا ہے میرے لبکی لوگاں دی توجہ دو ہٹے اکھے جی داتا صاحب دا مزار تو شاہی قلعے دے کوئی قبر ہے تو اتھے مزار ہے داتا صاحب دا ایتھے نہیں بندہ پوچھے تینوں کیڑی کامیابی ہے موڑ لوگ ہوتے جان لاگ پوچھنا کہ تیرے بعد ہی تو موت موڑ بھی اتنی سمجھائیے کہ نہیں آئی تینوں کی پیدا بڑھنا ہے انہیں جناب منشورہ چلے اب لوگاں نے دو دھیان ہے بھینچا کہ توڑا میرے لو آٹ گیا تو اسی تو بول دے رہو کہ لوگاں نے دو دھیان آٹ جاوے گا مزار تے انہوں جانا چھڑ دیں گے وہ جناب بڑے علماء نے کتاباں لکھیاں تحقیقاں کیتیاں ریسرچاں کیتیاں بڑے دعوے ہوئے کہ داتا صاحب دا مزار اتھے ہی ہے پر مولوی قابو ہونا یا پاسے کوئی نہ آوے 1953 سے سن فیصل آباد جو حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنا سی دی ہوئی جنے مڑ ماما کدی کدی جمتی جان سمجھ آئی نا سچا تے سچا غلام سی حضور علیہ السلام جی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کہا جاندہ ہے آپ ہر جمعرات میں داتا صاحب دے دربار سے حاضر دیں دے سن ہر جمعرات میں کیونکہ بڑے بڑے ولی تے کاملین جڑے نے وہ ایتھے حاضر ہوندے سن داتا صاحب دی مزار تے سمجھ آئی نا میں داتا صاحب دے اوپر کتاب لکھی آپ دی شان دے عظمت تے دے وچ ایسے کئی بزرگاں دی میں فرشت پیش کیتی ہے کہ جڑے داتا صاحب دے مزار تے آ کے تے فیض حاصل کردے سن حضور محدث اعظم پاکستان بھی جاندے سن فاتح آباد سے داتا صاحب دی دربار تے ہن جدوں 1953 وچ جمعرات نوں ایک مرتبہ آپ گئے جا کے فاتحہ شریف پڑھ جانا تے آپ مراقبہ کر کے کافی دیر اتنے بیٹھے رہندے سن آپ گئے فاتحہ شریف پڑھی فاتحہ شریف پڑھ کے 2 منٹ میں اتنے اٹھی بیٹھے 2 منٹ چی مزار شریف تو اٹھ بیٹھے گل نو ذرا دھیان نال سنیا جملیاں نو ضائع نہیں کرنا فوراً اٹھی بیٹھے آپ تو چلدے چلدے مسجد وچ داخل ہوئے مسجد دے ممبر تے آپ کھڑے ہو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی مسجد دے ممبر تے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا لوگوں تو سنے شوشہ باز لوگوں نے چھوڑیا ہے کہ ایتھے داتا صاحب دا مزار نہیں داتا صاحب دی تدفین ایتھے نہیں ہوئی تو میں مولانا سردار احمد ایتھے کھلو کے اعلان پہ کرنا جنہوں اعتراض ہے نا وہ ایتھے میرے کو آ جاوے تے میرے آ کے گل کرے ایتھے میں نو آ کے آکھے کہ جی داتا صاحب دا ایتھے مزار نہیں ہے تے میرے کول کھلو کے ایتھو میں داتا صاحب نو آواز مار سان جے داتا صاحب دی مزار بھی جو آواز نہ آوے تو جو سنا چھوڑ دیو میری جے داتا صاحب دی آواز ایتھو مزار تو مسیح چھے نہ آوے تے میں مجرم تسی سچے اللہ اکبر کبھی جو محدث صاحب نے کو لوگ تو حیران ہو گئے لوگوں نے آکھیا حضور ایک ہی گل کیتی جے آواز نہ آئی تے فرمایا اللہ اللہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ دا ولی اپنی قبر زندہ ہوتا ہے قربان جمار پہ کھڑی شریف میاں محمد بقی صاحب رحمت اللہ تعالی فرماندے نے ولی اللہ دے مردے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یوں تو ٹر گئے نال خاموشی کی ہویا جے دنیا یوں تو ٹر گئے نال لوگاں نے آکھیا حضور مڑ بھی سوچ لو جے آواز نہ آئی تو کی بنے گا بڑے بیزو دوسائیں وہ سرکار غوث پاک دی 11ویں دا ختمات مولوی صاحب ایک تقریب پہ کرنے تھے انہوں نے کیا غوث پاک نے بیڑا تاریا 12 سالہ بعد وہ مولوی ویچ کو بیٹھا اور ٹاپ کھلوتا ہو سکتا ایک ہی میں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا فرمایا بیڑی ہے اتنے لے لینے تو اپنے لگ دے لیندے گھر بارہ سارے لیا تو اسی بیڑی
بھرو دریا وچ لے چلو اتنے جا کے انہوں بورڈ چڑھو 12 سالہ بعد تار تو میں دے سا مولوی صاحب کیا 12 سالہ بعد تار تو میں دے سا وہ مولوی صاحب تقریر اعلان چکیتا پیچھے جڑے ہاں قریبی انہاں کہ خیر ہے ہوش چو ایڈا بڑا تو سندا واقعہ چلا سکا کیڑا دعویٰ جنہیں تو ساں کہ بیڑی تسی بوڑھو تے 12 سالہ بعد میں تار دے ساں اس آکھا جی 12 سالہ بعد میں تا حضور غوث پاک نو جا کے عرض کرنے سنیا ہون تارو جے تاں تار گئی تے ٹھیک نہیں تھا یہ تے بیلے لگ سکتا جے تاں تر گئی تے ٹھیک ہے نہیں تے نہ تو چھوڑ سی نا انہاں کہ حضور جی داتا صاحب دی آواز نہ آئی تے پھر کی کران گے مولویاں تو انہیں بھیجدے ہونا ہے آپ نے فرمایا میں بڑی تسلی نہ پیانا کیوں آپ نے فرمایا جدوں میں آیا تے داتا صاحب دے مزار تے حاضری دیتی ہے نا تے فاتحہ پڑھیا ہے تے داتا صاحب دے مزار وچوں میں داتا صاحب نے فرمایا سردار احمد بڑیاں حاضریاں دے لیاں نہیں چل مسیتی اعلان کر ساد مارنا تیرا کام ہے آواز دینا اللہ فرمایا بڑیاں حاضریاں دے لیاں نہیں ہن لوگاں نے میتھے اعتراض کیتا ہے چل میرے ممبر تے کھلو کے اعلان چا کر مڑ سد تو جا ماری سد مارنا سردار احمد دا کام ہے جواب دینا علی حجویری دا کام کہ مڑ سردار احمد نے اعلان کیتا ہے تے کسے مولوی نو جرت نہیں پئی کہ جا کے آکھے کہ حضور تے داتا صاحب دا مزار نہیں ہے کیوں انہاں نو پتہ سی جو سائیاں سد ماریا تے جواب بھی آ جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ مولوی شیخ علی تھانوی ہے دیوبندی مسئلہ تا بڑا گرو گھنٹال ہویا ہے ان دیکھ کر داند خراب ہو گئے تو لاہوروں آیا داند بنوین واسطے کیونکہ انڈیا جو تے بند تھا اللہ حضرت چھڑے یہاں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جی ہاں وہ بند تھا اللہ حضرت چھڑے یہاں تے تو لاہوروں آیا داند بنوان واسطے سمجھ آئی نا داند بنوایا سو تے بنوا کے لوگاں دے سے ان بھی پتا ہے لاہور داتا صاحب دا مزار بڑا مشہور ہے تے نال نکھ لگا چلو یار میرا دل کرتا ہے میں داتا صاحب دے دربار تے فاتحہ پڑھیا توجہ ہے انہاں آخر چلو چلنے ہاں ہن مولوی اشرف علی تھانوی چلا داتا صاحب دے دربار تے آ گیا ٹانگے ترتا آ کے فاتحہ شریف پڑھی فاتحہ شریف پڑھ کے جب نکلا واپس ٹانگے تے بیٹھ کے نال دو نال خلیفے آ ہن ان دا خلیفہ بیان کرتا ہے آندا جناب جنہوں ٹانگے تے بیٹھے نا تو مولوی صاحب اکھن لگے کہ بڑے کوئی جلال آئے بزرگ نے زمین دے وچ بہ کے بھی سارے زمانے تے حکومت پہ کرتے ہیں زمین دے وچ بہ کے تو سارے زمانے تے حکومت کرتے نے پہ اور اشرف تھانوی اکھن لگا اپنے خلیفیاں نو میں کئیاں فرشتیاں نو ویکھیا جڑے داتا دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے نے اور سمجھ آئیے جو کوئی نا کہ میں کئیاں فرشتیاں نو آکھیا ہے کہ ہاتھ بن کے داتا دے سامنے کھلوتے نے انہیں گالتا کرنو کر بیٹھے میں آکھیا جلیا جتے فرشتے پہ ہوندے نہیں اتھے اسی کیوں نہ جائیے جتے فرشتے پہ ہوندے نے اتھے اسی کیوں نہ جائیے اسی بھی اس واسطے جانے ہیں من کے نہیں اتھے جانا شرک ہو جاندہ ہے تو جی اسی مشرک ہو جانے ہیں تو نہ فرشتیاں نہ کی بن سی انہاں دا کی بن سی جی ہوتے فرشتیاں نے کہا جو کنڈی کروتے ہیں مولویوں کوئی تا خیال کرو مگر تسی جاؤ یا نہ جاؤ سانتے جانا ہی ہے نا ہوتے اور سلطان محمود غزنوی آخری بات رد کریے بات بڑی پیاری ہے تے این مان ڈھڑ پہ جا سکے گال سن کے سلطان محمود غزنوی ہوئے انہیں کتیاں شیران و نال لے لیا تے ٹور پیا شکار تے اگے سی ہرنی تے جنگل تے جانوار ہے انہوں نے مگر انہیں کتے لا دیتے ہن شکاری کتے بڑے سپیڈ آئے ہوندے نے تے اگو ہرنی دی سپیڈ کیڑا تھوڑی جی ہوندی وہ دوڑ دی کتے 5-7 ہوندے مگر بادشاہ دے وہ جنائمان دوڑ دیاں ہرنی اگے ایک دربار آیا مزار سے وہ ہرنی سیدھی جائی جا کے مزار دے وچ بڑھ گئے ہرنی جا کے مزار دے وچ داخل ہو کے بہ رہی مزار دی آتے دے اندر وہ باہر اندر جا کے بہ رہی کتے باہر اور وہ اندر جان کوئی نہ وہ سلطان بادشاہ جڑا سی انہیں کتیاں نو ٹھوٹے مار شاوا کر کتے لڑ کوئی نہ بڑا پریشان ہو گیا انہیں بڑھ کے گیا تھے ہرنی جا کے مزار تے بہ گئی تھوڑی دیر بعد ایک بندہ چلتا آیا انہیں کو پوچھو نے وہ مزار کندہ ہے اے مزار کندہ ہے او سا کیا اے مزار حضرت علی شیر خدا دا مزار اے روزہ علی شیر خدا دا جتے ہرنی آکے بہ گئی ہے او سا کیا تائیں ہرنی نو بھی پتا تے ایسی بے مشکل کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میں کہا جانواروں چون ٹنگا ہے جانوار نے بھی پتا لگ گیا بے مشکل کچھ دو ٹنگا ہے جانوار
وہ اتنے بہ گئی، وہ ہلے کوئی نہ کتے اندر جان، کوئی نہ تھک آ کے بادشاہ واپس، وہ تو واپس آ گیا، پر اگلی گل دی میں سمجھ آ گئی جی تھوڑا ذوق سلامت ہوئے تو میں جملہ بولوں ہر نہیں جا کے مزار تے بہ گئی کتے مگر نے وہ جان کوئی نہ وہ تو واپس ہٹ آئے، اے تو معلوم ہویا کتے مزاراں تے نہیں جاندے۔ اور گل سمجھ آئی ہو کہ نہیں آئی؟ کتے مزاراں تے نہیں جاندے، اتھے جدو بھی جاندے نہیں حلال جاندے نے، ہرنی حلال سی، وہ بولو تو صحیح، ہرنی حلال سی چلی گئی، کتا حرام ہے وہ نہیں گیا، تو جڑے حرام نے وہ آج بھی نہیں جاندے، جڑے حلال نے وہ آج بھی جاندے نہیں۔ خیر گل اور دے نکل گئی، لوگاں نے اعلان کیتا جناب داتا صاحب دی مسجد دا قبلہ درست نہیں ہے، داتا صاحب نے فرمایا بچوں نا مولویوں نو اعتراض ہے نا، تو میں کہتے ہیں میں شوشے بڑے چھڑ دیں، جی میں نہ اے شوشہ چھڑیا انجے نو اس نے بھی شوشہ چھڑیا، مولوی نے تو دیکھا بس ساڈی تو روٹی دا بڑا بڑا بابے نہ خراب کر چھڑنا، انہوں نے آخیا جناب روخی مسجد دا ٹھیک نہیں، میرے داتا نے فرمایا جنہاں نو اعتراض ہے نا فلانے دن آ کے نا، غالباً جمعہ نے دل آپ نے فرمایا سی کہ آ کے تے عصر دی نماز میری مسجد وچ پڑھنا سارے انہیں گل لکھی ہے دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی دے خلیفے عبد الماجد دریابادی اور کتاب بتایا اے کتاب میرے کول ہے، اس دے اندر مولوی عبد الماجد دریابادی انہیں جناب من اے بات لکھی ہے اپنی اس کتاب دے اندر، جدوں آپ دی اے جناب من منیر بھائی ذرا مارو کیمرہ ہے دیتے، کتاب دا نام ہے تصوف اسلام، لکھنے والا ہے عبد الماجد دریابادی تصوف فاؤنڈیشن، صفحہ نمبر 38 دی اوپر ہے، مولوی عبد الماجد دریابادی نے داتا صاحب دی اس کرامت نو لکھیا جڑی تانوں میں سنان لگا۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں آکے عصر دی نماز میرے کو لا کے پڑھنی، ان سارے مولوی جنہاں نو اعتراضاً او آگے ہوتے داتا صاحب دی مسجد دے اندر ہے، اور نماز دا ٹائم ہو گیا، داتا صاحب امامت والے مصلی تے چلے گئے، نیت کی تھی میرے داتا نے نیت کی تھی نماز پڑھنے واسطے، خدا تعالیٰ دے 4 رکعت نماز فرض ہے، زور سی یا عصر منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے داتا صاحب نے ہاتھ بن لے، مقلیاں بھی نیت کی تھی، توجہ میرے بھائیو انہوں نے بھی نیت شروط کی تھی میں نماز دی، نماز پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے 4 رکعت نماز فرض ہے، وقت نماز عصر منہ طرف کعبہ شریف، جدوں انہوں نے انی گل کی تھی نا منہ طرف کعبہ شریف تے کعبہ نظران دے سامنے آ گیا، سارے نمازیاں نو کعبہ نظر آ گیا، اللہ نے پردے ہٹا دیتے، داتا صاحب نے نماز مکمل کی تھی، مکمل کر کے فرمایا ہاں بھی بیلیو گل کرو میری مسجد دا رخ ڈنگے یا سیدھا ہے، چپ کر گیا کہنے لگے جی حضور سیدھا ہے، سارے منہ لٹکا کے چلے گئے، پر میں نا داتا صاحب دی مسجد دا رخ سیدھا سی، تواڈے ایمان دا رخ سیدھا کوئی نہ، جے کدی ایمان دا رخ سیدھا ہوندا تساں نے اعتراض کرنا ہی۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اور میرے بھائیو ذرا میں 2 حوالے تو پیش کر دے وہاں، آخری حوالہ بلکہ 2 چھٹو ٹائم بہت اوپر پہ جاندا ہے، اے جناب من دور حاضر دے اندر نمازی قریب دے اندر دیو بندیاں دا دور حاضر دے وچ بڑا وڈا مولوی گزریا ہے، اس دا نام ہے مولوی سرفراز گکھڑوی، اے گجراں والے دے نال کر کے پنڈ ہے گکھڑ منڈی، شاید کسی سنیا اس سے لگا، اتھو دا رہن والا سی، گجراں والے دے وچ دا بڑا بڑا مدرسہ سی، تے دیو بندی انہوں اپنا امام کہندے، کتاب دے وقت بھی لکھیا ہے ملفوظات امام آل سنت، یہ اناندہ سی، سمجھ آئی نا اپنا ساڑھے امام دے تو رسے ہی کوئی نہیں، سمجھ آئی نا ساڑھے امام نے تو امام احمد رضا خان کہندے، خیر یہ سرفراز گکھڑ انہیں مر گیا، بڑا 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 مولوی سی، پر مویا کوڑا ہو کے تو کہ ساری زندگی حضور دیاں بے ادبیاں کیتیاں گستاخیں کیتیاں، مویا تے شکل تبدیل ہو گئی سی، سمجھ آئی نا شکل چینج ہو گئی، مڑ جدو مویا سی اس لئے اخبارات بھی آسی، خبر اپنا آواز اخبار نکل دی ہوتی سی، پتہ نہیں نکل دی ہے کہ نہیں، اس اتے انہاں دا بیان بھی آیا سی، وہ دے وچن لکھا جی ساڈے مولوی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے، مقام انہاں دی ہونی اپنے نال تے بنا کے رکھی جو کوئی نہیں، بولو تو صحیح انہاں دی ہونی آئی اپنے نال تے بنا کے رکھی جو کوئی نہیں تھا، یہ اپنے نال بنا کے رکھی اپنے نال تے کدی اندے سونے تینوں غیب کوئی نہیں، کدی نور کوئی نہیں، کدی حاضر ناظر کوئی نہیں، تے اپنے دی بڑھ کتھوں ہونی آئی، تے موسیٰ علیہ السلام دا وہ بھی کدی بشیرے ہوئے اگر نیڑے تھوئے میں تینوں دسنا،
سمجھ آئی نا؟ موسیٰ علیہ السلام دے جلال دا تانوں کی پتا ہوئے تے اپنے دے نہیں ہونی. اگلے نے مولوی فضل الرحمان دا بیان پڑھیا سنیا ہے, اخبار تو نے بیان دیتا, سوشل میڈیا تے اخبار تے بھی آیا ہے. مولوی فضل الرحمان آخیا سی جی مینوں خواب وچ نا میں آدم علیہ السلام نال میری فون تے گل ہوئی. تانوں کوئی نہیں پتا, تانوں یہ ہوتا میں روڑے رہ کے بیٹھ گئے, تسی چسکیاں نو پیر آندے ہو. یہ باقاعدہ اخباراں تے آیا ہے. اس آخیا جناب مان کہ مینوں خواب وچ آدم علیہ السلام اپنا خواب وچ میں آدم علیہ السلام نال فون تے گل کیتی ہے. میں کہا تینوں وہ منہ لینا بھی نہیں چاہتا. سمجھ آئی ہے نا؟ تینوں وہ منہ لینا چاہتے بھی نہیں, نہ تانوں پچھیرے ہی رکھنا ہے. جنہیں یہ وجہ نہ دے کام نے اپنے دی زیارت نہیں ہوندی. اے خیر ہے, مولوی صاحب لکھ دیں ملفوظات امام اہل سنت دا صفحہ نمبر 231 چھاپا ہے جناب اسلامی کتب خانہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی. لکھتا ہے کہ حضرت علی حجویری بڑے اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں جن کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں. یہ بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے, ان کی وجہ سے ہمارے باپ دادوں کو دین و ایمان نصیب ہوا. ان کی وجہ سے ہمارے باپ دادوں کو دین و ایمان نصیب ہویا. معلوم ہویا تواڈے وڈے بھی مسلمان ہونے پر باپیا ساڈیاں دا یاد تھا پیچھے. سمجھ آئی نا؟ اگے انہیں منیا ہے وہ سا کیا ہے, اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے بڑے کھتری اور سکھ ہوتے. ہمارے بڑے کھتری اور سکھ ہوتے جن کے اندر آج ساڑھے وڈے مسلمان نے تے داتا صاحب رنگیاں بزرگاں دی وجہ تو ہے. تو میں کہا بھائی مندر کیوں نو مڑ جایا کرو. تے اسی کہنے کہ اے او ہستیاں نے کہ جنہاں دے صدقے رب نے بر صغیر وچ اسلام دی دولت سانو عطا فرمائی. انہاں نے دین اسلام دی خدمت کیتی. اج وقت دا بادشاہ ہوئے, امیر ہوئے, غریب ہوئے, فقیر ہوئے, ہر کوئی میرے داتا دے بوہے تے جاندا ہے. او جسے دا کوئی بھی کیڈا بھی رشتہ دار کیوں نہ ہوئے پر اسے مرن تو بعد بھول جاندے نے. پر میرے داتا دا دربار ہوئے 24 گھنٹیاں دے وچ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوندا جے داتا دے دربار تے قرآن نہ پڑھیا جا رہا ہو. سمجھ آئی نا؟ دنے میں جا کے دیکھا, رات میں جا کے دیکھا, رات 12 بجے بھی گیا تے مڑ رات 2 بجے بھی گیا. تو جتنا راش دنے ہوندا ہے اتنا ہی راش قرآن پڑھن والیاں دا رات میں بھی ہوندا. کیوں؟ اے داتا علی حجویری دا مقام ہے. اللہ نے ایسے شانہ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائیاں نے. بات ختم.